لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل كرم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز خاندان اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، خاندان قطبیت کے سجادہ نشین سید اشفاق بابا، سید ارشاد بابا، آپ کی مسجد کے امام صاحب، آئے ہوئے تمام مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جس آیت پاک کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ سرکار مدینہ روح فدا جانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوٹ جھوٹ کر درود پاک نظر آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گزارش یہ تھی کہ آپ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں وہ آپ لوگ آگے آ جائیں، وہ جو آگے بیٹھے ہیں اور آگے آ جائیں، یہ میری ایک گزارش آپ لوگوں سے۔ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی شان میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ درود ایسے پڑھو کہ جہاں خوشبو دے، درود ایسے پڑھو کہ جہاں خوشبو دے، زمین مہکنے لگے آسماں خوشبو دے، زمین مہکنے لگے آسماں خوشبو دے۔ اور بتا دیا یہ احمد رضا نے دنیا والوں، بتا دیا یہ احمد رضا نے دنیا والوں کو رسول پاک کا کل خاندان اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں۔ میرا فیوریٹ کلام تو حضرت نے بہت اچھے انداز میں پڑھا الحمدللہ، بہت پیارا کلام ہے۔ اکثر بیشتر میں تقریر کے دوران یہی اکثر بیشتر پڑھتا ہوں، مگر وہ پڑھنا بھی بہتر نکلا، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوسرا کلام پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
آخری خلیفہ مصطفیٰ کی امتوں میں شامل ہو جائیں. ان کا منگتا جو منگتا یاد رکھیے گا ہم سبھی کے غلام ہر چیز میں کھوٹ آ سکتی ہے مگر عشق رسول میں کھوٹ نہیں آ سکتی کیونکہ جس رضا نے ہمیں عشق رسول سکھایا جب ان کے ہمارے آقا کے اندر یہ عشق میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں تھی تب غلاموں میں بھی کھوٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ ایمان کے آئے یہ لحد ہم غلاموں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے. اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو ہمیں کبھی نہیں بولا کبھی نہیں بولا. پیدا ہوئے تو نہیں بولے, سجدے میں گئے تو نہیں بولے, معراج کو گئے تو نہیں بولے, لحد میں گئے تو نہیں بولے. اور ایمان تو یہ ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ جب قبر میں جائیں گے تب بھی نہیں بھولیں گے اور میدان حشر میں مصطفیٰ نہیں بھولیں گے. آپ کو یہ شعر سے سمجھانے سے پہلے ایک بڑا پیارا واقعہ ہوتا ہے. حضرت بلال کا عشق حضرت بلال حبشی جیسا عاشق ڈھونڈے تو نہ ملے. ویسے تو ہر عاشق کا مقام سب سے الگ ہے, سب کا عاشق سب عشق کا مقام سب سے الگ ہے. صدیق اکبر کے عشق کی بات کریں وہ مقام الگ ہے, مولا کائنات کے عشق کی بات کریں وہ مقام الگ ہے, فاروق اعظم عشق کی بات الگ ہے. سب کے عشق کے درجات الگ الگ ہیں. حضرت بلال حبشی کا عشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. آخری وقت میں میرے بلال حبشی میرے آقا میرے امام مسکرا رہے ہیں. آپ کی ذات محترمہ قریب میں ہے اور اس کی سرکار مسکرانے کی وجہ تو بتائیں. ایسا تو موقع نظر نہیں آ رہا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے جس نبی کو میں روئے زمین پہ دیکھتا تھا, جس نبی کو صبح و شام دیکھتا تھا, جن کے مقبوحہ والے چہرے کی زیارت کرتا تھا, جن کے پیچھے اللہ اکبر کی تکبیر کہتا تھا, جس نبی کو صبح و شام دیکھتا تھا اس نبی کا قبر میں جا کے دیدار کر جاتا تھا, ان کا دیدار کرنے والا ہوں. یہی تو سنگیوں کا عقیدہ ہے, یہی تو غلامان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے, یہی تو بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ جب مر بھی جائیں گے تو قبر میں مصطفیٰ کی شان لے کر جائیں گے, عشق رسول لے کر جائیں گے اور جائیں گے تو قبر میں دیدار مصطفیٰ کر کے آئیں گے. بلال حبشی نے ہمیں ایک عقیدہ بھی دیا اور عشق بھی دیا. عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں تنہا نہیں رہو گے. جس نبی سے محبت زمین پہ کرتے ہو, جس نبی کا ڈنکا تم زمین پہ بجاتے ہو, وہی نبی قبر میں تشریف لانے والے ہے. یہ ایمان کے آئے یہ لحد
رسول میں اگر بندہ نعت پڑھتا ہے نا، چاہے خوشبو کوئی جانے نہ جانے مگر فرشتے جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں۔ کسی کو آئے نہ آئے مگر عشق رسول میں پڑھنے والے کی زبان سے جو لہجہ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، اس کی رونق اور نور الگ ہوتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے، جو کلام اس میں شعر ہے اور وہ شعر بڑا پیارا ہے، وہ شعر بڑا پیارا ہے، وہ شعروں میں پڑھ دو اجازت عرش عرش مسند رفعت رسول اللہ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اصل شعر یہ تھا تجھ سے اور جنت سے کیا یہ شعر حضرت سے بڑی بہت پیاری، مگر یہ شعر شاید رہ چکا، اس لیے یاد آ گیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، میلاد مصطفیٰ والے ورنہ تو خالی جمعہ میں بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم نکالتے ہیں مگر وہ عشق نہیں پایا جاتا جو غلامان مصطفیٰ بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہاری جانب خدا کی طرف سے۔ اس کی تفاصیر کو اٹھائیں تو ہر مفسرین نے اس کے معاملے میں یہی کہا کہ یہ جو نور کا لفظ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں، وہ ہمارے آقا کے بارے میں۔ نور کسے کہا گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ نور اس کی اگر تفسیر سے تھوڑی کچھ باتیں کریں، نور اسے کہتے ہیں جو اندھیرے کو روشن کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم سے پہلے خالق کائنات نے دنیا کی ہر شے کو بنایا۔ آدم علیہ السلام بعد میں، اس سے پہلے ان کی ضرورت کی چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت آدم سے پہلے ہر چیز کو بنایا، مگر یاد رکھنا ہر شے سے پہلے صرف نور مصطفیٰ بنا۔ ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم بعد میں، سورج بعد میں، کائنات میں ہر شے بعد میں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ خدا تھا۔ خدا کے بعد دنیا میں سب سے پہلے جو تھا وہ نور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ کائنات کا وجود ہے، یہ کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تسلیم، جو آدمیت کے لیے ایک دنیا کے اندر ایک دریا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ اعلان کر دیا، اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا، اے رسول اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے مصطفیٰ اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، اے مصطفیٰ دنیا میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، آسمان سے نہ ہوتے، زمین نہ ہوتے، زمان نہ ہوتے، نہ ہوتے، چنی نہ ہوتے، چنا نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، ہارون نہ ہوتے، حتیٰ کہ رب قدیر فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں میری خدائی کو ظاہر نہ کرتا۔ اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے عشق کے قلم میں اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان نور مصطفیٰ نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے، مصطفیٰ ہے تو کائنات ہے، مصطفیٰ ہے تو آدم ہے، مصطفیٰ ہے تو عیسیٰ ہے، مصطفیٰ ہے تو موسیٰ ہے، مصطفیٰ ہے تو ابراہیم ہے، مصطفیٰ ہے تو نبی ہے، مصطفیٰ ہے تو دنیا ہے۔ اگر مصطفیٰ ہی نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہو، نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو کچھ ہوتا۔ اور یہ احسان فراموش لوگ کیسے احسان فراموش، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا احسان۔ احسان کا بدلہ کیسے چکایا جائے؟ احسان سے، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کے یہاں میں آیا اور آج ہی کی بات بتاؤ تو چلو ٹھیک ہے، جو تازہ واقعہ جو گزرا ہے، ہم آ رہے تھے راستے میں ہماری گاڑی خراب تھی، تو جو انشاءاللہ اپنے جو لے کر آئے وہ بھائی صاحب ہیں، دوسرے بھی ہیں، کبھی بھی زندگی میں اگر کبھی وہ مجھے ملیں گے یا میرے پاس ہوں گے تو بتاؤ مجھے ان کے جو احسان ہے وہ یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے احسان یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو احسان مند ہے وہ لوگ جو اپنے دلوں کے اندر ان کے احسان کو باقی رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک قوم اتنی بے مروت ہے، یہ اتنی بے مروت قوم ہے کہ اللہ کے رسول کے اتنے سارے احسانات ہیں، آپ جس خدا کو وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر، اسی مصطفیٰ کی شان میں بڑی بڑی گستاخی۔ اور ایک قوم اتنی اچھی نکلی ہے ہمارے اندر، اللہ رحم کر اس کے رسول کے صدقے۔ یہ ٹاپک تو نہیں ہے مگر میں آپ کو عقیدے کے معاملے میں بتاؤں کہ نور مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کی ذات کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں اس طرح پیوست کر لینا کہ اپنی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا اسی طرح عشق رسول دوڑے۔ عشق رسول کے ساتھ صحابہ کا بھی عشق رکھنا، صحابہ کے عشق کے ساتھ اہل بیت اطہار کا بھی عشق رکھنا۔ ہم عاشق ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم عاشق ہیں، اور عاشق اپنے عشق کا انداز اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں انشاءاللہ بتاؤں، پہلے کچھ سمجھا دوں۔ بابا صاحب ہیں، امام صاحب بھی ہیں، آپ حضرات بھی ہیں۔ بابا صاحب اپنی نسل کے حساب سے، اپنی نسل کے حساب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہیں۔ حضرت صاحب ان کے منصب سے یعنی امامت کے منصب سے اعلیٰ ہے نا، تب دونوں کو میں برابری کر سکتا ہوں؟ دونوں برابری ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آج ایک قوم نکلے تو سرکار صدیق اکبر کو مولا کائنات کو برابری کرنے کو تھا، اور اللہ اکبر وہ تو حضرت علی کو اتنا اونچا کر دی کہ صدیق اکبر کے نیچے مقام کو رکھ دیے۔ عقل کے اندر اتنا تو یاد رکھو جس مصطفیٰ نے کبھی برابری نہیں فرمائی، ارے جب امامت کے مصلی پہ چڑھانے کا حکم ہوا
جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، کیا مولا کائنات اس وقت موجود نہیں تھے؟ کیا اللہ کے رسول سے زیادہ آپ جانتے ہو؟ اللہ کے رسول سے زیادہ اہتمام میں ہے، آپ جانتے ہو یا میرے مصطفیٰ جانتے کہ اس کو کون سا مقام دیا جائے؟ میرے آقا نے سرکار صدیق اکبر کو اپنا امام مسلح سونپا۔ کیا میرے آقا نہیں جانتے تھے کہ میرے نسل کا ہے، میرے خاندان کے حضرت علی؟ لاؤ پہلے نسل والے کا معاملہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، جس کی شان خیر الناس بعد الانبیاء، جس کا وقار افضل البشر بعد الانبیاء ہو، ارے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے جن کی شان میں کئی قرآن کی آیتیں آئی ہیں، جن کے وقار کے لیے میرے مصطفیٰ نے بے شمار فرمایا ہے۔ ارے جس کی شان میں جب امام الانبیاء کہہ دے کہ دنیا میں جو مجھے سب سے زیادہ کسی کے مال میں فائدہ دیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فائدہ نہیں ہوا نہیں؟ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا حضرت علی نے اپنا خلیفہ نہیں مانا؟ ارے حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانا کہ نہیں مانا تھا نے؟ کیا حضرت علی نہیں جانتے میں نسب میں اعلیٰ ہوں، میں خاندان میں اعلیٰ ہوں؟ ارے نادا، حضرت علی جانتے تھے نسب کی بات آئے گی تو میں اعلیٰ ہی ہوں، مگر امامت کی بات آئے گی، جس کی شان کی بات آئے گی، جس کی افضلیت کی بات آئے گی، جس کے وقار کی بات آئے گی، جس کی عظمت کی بات آئے گی، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اور میلاد کہتے ہیں مصطفیٰ کی بھی تعریف ہو، میلاد کہتے ہیں مصطفیٰ کے جانثاروں کی بھی تعریف ہو، میلاد کہتے ہیں مصطفیٰ کے خاندان کی بھی تعریف ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا نور بن کے آئے، اور نور کیسے نور؟ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مسئلہ اس لیے بتایا کہ آپ کے عقیدے کی سلامتی ہو جائے۔ تقریر تو انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ چلے گی، مسئلہ یاد آ گیا، ابھی بعد میں بھول جاؤں گا تو یاد نہیں رہے۔ عقیدہ اس لیے کہ سب سے بڑی بات ہے عقیدہ درست رکھو۔ کیا درست رکھنا ہے؟ عقیدہ درست۔ اب عقیدہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا اس پہ ایمان مکمل طور پر۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صدیق اکبر کا مقام سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ زور سے بول رہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی سب سے اعلیٰ ہے یا صدیق اکبر سے اعلیٰ ہے تو یہ بات دل میں کبھی بیٹھتی ہے؟ آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہے؟ میں ایک آلے رسول بھی ہوں، گھر والا ہی ہوں، گھر والے کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا نا کہ میرے باپ دادا اونچے ہو، زور سے میں تو چاہوں گا نا میرے باپ دادا کا نام اونچا ہو، پھر میں کیوں نہیں کہتا کہ حضرت علی صدیق اکبر سے بڑے؟ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں جس کو مصطفیٰ نے بڑا کیا اسے میں کیوں بڑا پیسہ، میں اسے کیوں چھوٹا کر کے رکھوں، میں کیوں دوسرے کو بڑا گنوں؟ ہاں اگر خاندان کی بات آئے، نسب کی بات آئے تو وہ مولا کائنات کا مقام یاد آئے۔ حضرت علی کی ایک بات یاد آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ طاقتور کون؟ سب سے زیادہ طاقتور کون؟ حضرت علی کی طاقت کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہے کہ وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اٹھا کے پھینکتے، وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اٹھا کے پھینکتے۔ اور آپ کے سامنے پوچھا گیا کہ حضرت علی سے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون؟ حضرت علی فرماتے سب سے زیادہ طاقتور صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی سرکار سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی طاقت اتنی ساری ہے، آپ کو اللہ نے اتنا پاور دیا تھا، اتنی طاقت دی تھی، آپ صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا اور بدر کے حالات ایسے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیمہ لگانے کی بات آئی تو خیمے کے سامنے پہرے داری کرنے کی بات آئی تو کوئی آگے نہ آیا، جو سب سے آگے آیا وہ صدیق اکبر، سب سے آگے جو آیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، اگر بڑے ہی تھے تو بڑوں کے حساب سے رکھتے، مگر علی جانتے تھے کہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا اسی مقام سے ان سے تعریف کی جا سکتی، اسی منصب سے ان کی
تعریف کی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میلاد مصطفیٰ سے لے کر جانا کہ جس مقام کو جس نے رکھا وہ خالق کے کائنات و اللہ کے رسول ہے. ان سے نہ تو ہم گھٹا سکتے ہیں نہ تو ہم بڑھا سکتے ہیں. مگر کچھ لوگ کس سوچ میں ڈوبے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضرت علی کے مقام کو اونچا کر رہے ہیں اور صدیق اکبر کے مقام کو نیچا کر رہے ہیں. ایک بات اور یاد آ گئی, بولو سبحان اللہ. باقی انشاءاللہ تقریر تو نور پہ ہوگی مگر جو مسئلے کے طور پہ بتا دوں مجھے ابھی بہت سارا چل رہا ہے. شاید یہاں کا تو اتنا زیادہ علم نہیں ہے مگر ہمارے گجرات کے اندر یہ رافضیت بہت بڑھ گئی ہے. اتنی ساری بڑھ گئی ہے کہ وہ حضرت علی کو اتنا بلند کر رہے ہیں. اچھا حدیث پاک سنو, اللہ کے رسول محمد علی ایک گروہ ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری تعریف میں اتنا غلو کرے گی کہ وہ گمراہ ہو جائے گی. اور کیا ہوگی؟ اتنی تعریف کرے گی وہ گمراہ ہو جائے گی. اور حضرت علی سے بغض رکھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا عقیدہ بھی ہے. تو شان صدیق اکبر ہے, ان کے برابر کوئی نہیں. اور جو شان مولا کائنات ہے ان کے برابر بھی کوئی نہیں. یہ اہل سنت و جماعت ہے, بنام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے وہی طریقہ ہمارا ہے. جس اعلیٰ حضرت نے ہمیں صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی وہی اعلیٰ حضرت نے مولا کائنات کی شان بیان فرمائی. میرے آقا صلی اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑا پیارا ہے. جو مقام کی بات کروں پہلا, اس کے بعد انشاءاللہ جو ٹاپک شروع ہے اس پہ تقریر. اللہ نے چاہا تو آپ جب تک ساتھ دو گے تب تک تقریر چلے گی انشاءاللہ. ایک روز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا تھا. گھوڑا خریدنے کے بعد گھوڑے کی قیمت لینے کے لیے ایک بندہ گھر پہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد آنا, بعد میں آ جانا. وہ بندہ جانے لگا, مولا کائنات تشریف لائے, باہر ملے. بولے کیا معاملہ ہے, کہاں سے ہے؟ بولے اللہ کے رسول کی باتیں میں گئے. بولے کیا؟ بولے گھوڑے کے پیسے میں لے رہے تھے. حضرت علی فرماتے ایک کام کرو, اب ان سے کہو کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ رہے کل تو میں کس سے پیسے لوں, میں کس سے پیسے لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ واپس گئے. واپس جانے کے بعد یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملے تو میں کس سے پیسے لوں. میرے مصطفیٰ فرماتے صدیق اکبر سے پیسے لے لینا, صدیق اکبر سے پیسے لے لینا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے پیسے لے لینا. آپ فرماتے اگر صدیق بھی نہ رہے تو کس سے پیسے لے لینا. واپس گیا, یا رسول اللہ صدیق نہ رہے تو میرے فاروق سے لے لینا, میرے عمر سے لے لینا. پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا. مولا کہنے کہ مجھے معاملہ کیا ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ بولو سرکار صدیق اکبر اگر نہ رہے تو بولے فاروق اعظم سے لینا. وہ کہا ٹھیک ہے جا پھر سے پوچھا اگر فاروق نہ رہے تو کس سے لوں, فاروق نہ رہے تو کس سے لوں. وہ گیا, کہا یا رسول اللہ پھر سے فاروق اعظم نہ رہے تو کس سے لوں. آپ فرماتے جو تجھے بار بار بھیجنا ہے, جو تجھے بار بار بھیجنا ہے اس سے لے لینا, اس سے لے لینا. بتا کیا چلا, وہ مولا کائنات جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے, میری شان کیا ہے, میرا رتبہ کیا ہے. جو حضرت علی عرض نہیں کرتے یا رسول اللہ میں تو آپ کے نسب کا ہوں, میں تو آپ کے خاندان کا ہوں, میں تو آپ کی اولاد میں سے ہوں, آپ کے پتر کا ہوں, آپ کا بھائی ہوں. سرکار میرا مقام اونچا نہیں ہونا چاہیے, اونچا مقام نہیں ہونا چاہیے. کیا مولا کائنات علم والے نہیں تھے؟ ارے جس کے شان میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. ارے جو علی علم کے شہر کے دروازے ہو وہ نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے. ارے علی بھی جانتے تھے کہ صدیق کا مقام کیا ہے. یہ آج کے کچھ لوگ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا ایک گروہ اور بھی نکلا, کچھ عقیدے کی بات کر دوں, عقیدے کی بات کر دوں جو ہمارے ماحول سے چل رہا ہے. انشاءاللہ تقریر تو اسی پہ ہونی ہے. ایک عقیدہ یہ آیا کہ اللہ کی رسول جب معراج کی رات گئے تھے, دیکھو اللہ ہدایت فرمائے, اللہ ہدایت فرمائے, اللہ ایمان کی بھی حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے
تو بتاؤ وہاں کوئی تھا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ؟ زور سے میرے مگر کچھ لوگ کہتے کہ ایک آواز نہیں آئی تھی، اے محبوب چلے آؤ، اے محبوب چلے آؤ۔ ایک لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ جھوٹی من گھڑت بات بتا رہا ہوں لوگوں کی، وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کہ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اللہ کی آواز ہے کہ علی کی آواز ہے۔ اب میں کہاں جاؤں لوگوں سے، کس بات کو لے کر چلوں کہ جو علی کو مصطفیٰ بستر پہ سلا کے گئے تھے، جس علی کو مصطفیٰ بستر پہ سلا کے گئے تھے، یہاں جبرائیل مصطفیٰ کو لے کر گئے تھے، وہاں صرف خدا نے کہا محبوب چلے آؤ، وہاں فرمانے والا خدا، سننے والے مصطفیٰ، اور تو کون ہوتا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شاید مصطفیٰ یہ کہتے تھے کہ علی کی آواز ہے یا خدا کی؟ اے نادا، ارے جو بغیر دیکھے، جو بغیر دیکھے ہر شے کی خبر دے دے، جو بغیر دیکھے ہر شے کی خبر دے دے۔ ارے جس مصطفیٰ کو پوری کائنات کا علم دے دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب و شہادہ بنا دیا، بتا وہ آواز نہیں پہچانتے تھے؟ اے نادا، یہ تیری عقل پہ پردے لگے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار نے بریلی کی دھرتی پہ قلم اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سید بصیر الدین صاحب قبلہ۔ یہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے، مجھے عقلوں کو کیا پردے لگے، وہ اللہ اس کا رسول بھی ایسا جانتے ہیں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جس کو آج کے دور کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہو، جس کو آج اپنے آخرت کو سنوارنا ہو، جس کو اپنی آخرت کو بنائے رکھنا ہو، تو بس ایک کام کر لینا، دامن احمد رضا کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ میں کہتا ہوں اس بات کی گواہ اس لیے دیتا ہوں کہ جس نے ہماری خوشبو سے پہچانا تھا کہ ہمارے کون ہے، جب پالکی اٹھائی گئی احمد رضا میں خوشبو سے، اور وہ یہ اچھا کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بھی مخالفت کرتے ہیں، مجھے تقریر کرنی ہے، بعد میں یہ نہ کہنا ہے بات کہاں چلی ہے، بات تو نور پہ واپس آئے گی، کیونکہ صدقہ مصطفیٰ کا سب کو ملا ہے، نور کا صدقہ سب کو ملا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کی ذات پہ بھی انگلی اٹھانے لگے ہیں، اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر۔ اعلیٰ حضرت، ارے اعلیٰ حضرت کی ایک جھلک دے دو، تقریر کو نہیں کر رہا، ایک جھلک دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جیسا عشق کہاں سے لاؤ گے، کیسا؟ حضرت امام اہل سنت تاجدار اہل سنت ایک دعوت میں گئے ہوئے تھے، ایک دعوت میں کھانے کی سب چیزیں رکھی تھی، اور ہماری بھاشا میں کاکڑی کہتے، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ککڑی، ککڑی کہتے ہیں، ہماری بھی کاکڑی ہے، اور ککڑی ہے، کا اور کام میں کوئی فرق نہیں ہے، ککڑی کہتے ہیں، مفہوم کی ہے، ککڑی کہتے ہیں، یہ سنت رسول ہے، یہ کھانا سنت رسول ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ امام اہل سنت دعوت کھانے بیٹھے تو آپ نے اس ککڑی کو لیا، تھوڑی سی کڑواہٹ، تھوڑی سی کڑواہٹ، میرے امام نے صاحب مالک سے کہا جس کی دعوت تھی کہ بھائی جتنے بھی ککڑی ہے سب لے جائیں، اور جتنے لوگ لڑے سب کو کہا یہ سب تمہارے کھانے کا، یہ میرے کھانے کا۔ میرے امام نے ساری ککڑی کھائی، کھانا چھوڑ دیا، ککڑی کھائی۔ بعد میں کسی نے پوچھا سرکار سمجھ میں نہیں، آپ نے پوری ککڑی کھائی، کھانا نہیں کھایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلی ککڑی کھائی تو مجھے تھوڑی کڑواہٹ سی محسوس ہوئی، اگر کوئی کھا، یہ میرے مصطفیٰ کی پیاری چیز ہے، اگر کوئی کھاتا وہ تھو تھو کرتا کہ میرے دل کو گوارا نہیں، جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اس کو اگر کوئی تھو تھو کر دے۔ اب بتاؤ تو صحیح جانو، ارے جو امام ایک ککڑی اور اس سنت کو نہ چھوڑے، بتاؤ وہ وقت کے امام کی شان کیا ہوگی؟ امام اہل سنت کی ذات کتنی بڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی جو امام کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نور مصطفیٰ
نور مصطفیٰ. آپ حضرت جابر سے کی روایت پڑھیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور کی تجلی ایسی برسائی کہ سورج بھی چمکتا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند کو چاندنی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، ستاروں کو چمک ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا مصطفیٰ کے صدقے میں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے، بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنے سال کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے اس کا علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. کتنے مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ. جو ستارہ کتنے سال بعد چمکتا تھا؟ 70,000. اب کیلکولیشن لے کے بیٹھو گے نا تب بھی گننے میں تکلیف پڑ جائے گی، تب بھی گننے میں تکلیف پڑ جائے گی. اس سے پہلے میرے مصطفیٰ پیدا ہو چکے تھے. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے، پہلے کیا بنا؟ نور. کس کے نور سے؟ خدا کے نور سے. آج ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے معاذ اللہ مصطفیٰ ہمارے جیسے. ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے معاذ اللہ مصطفیٰ کیا ہمارے. کیوں کہتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت بتائیں انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہارے جیسا بولو بشر یعنی برابر انسان. نادا اسے عقل کیا عقلوں پہ ایسے پردے لگ جاتے ہیں. پردے کیا لگ گئے معلوم ہے؟ پردہ یہ لگ گیا کہ اسے یہ نہیں پتا آگے کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدا نے کیا فرمایا یہ نہیں پتا. قرآن کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی، مجھ پہ وحی آتی ہے اور تجھ پہ کیا آتا ہے؟ اس پہ کیا آتا ہے؟ کیا کہتا ہے ہمارے جیسے. اچھا ایک بات بتاؤں، دنیا میں آپ تھوکو اپنے گھر میں، آپ کی کوئی گھر والے کھائیں گے کھانا؟ کوئی بھی کھائے گا؟ اس مولوی کو کتنی عقل ہوگی کہ اس نے اپنے جیسا کہہ دیا. حضرت جابر سے پوچھا جائے، جابر تم نے کیوں کھایا؟ ہم نے کیوں کھایا؟ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ہانڈی میں تھوک دیا تھا، کیوں کھایا؟ حضرت جابر کیا کہتے تجھے پتہ نہیں وہ تھوک نہیں وہ نور تھا، وہ لعاب دہن مصطفیٰ کا نور تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلاموں اللہ کے رسول سے عشق کرو تو کما حق ہوگا. عشق دکھاوے کا نہیں ہوتا، عشق دل سے ہوتا ہے. عشق کس سے ہوتا ہے؟ حضرت جابر نے کھانا کھایا، تقریباً 1000 صحابہ نے کھایا. کتنے صحابہ نے؟ پھر بھی کھانے میں کوئی کمی آئی تھی؟ آپ نے یہ واقعہ حدیث سنی اس لیے میں آپ کو سنا دیا اور سمجھا. کوئی کمی آئی تھی؟ ارے جس میں مصطفیٰ اپنا لعاب دہن ڈال دے اس کھانے میں کمی نہیں آ سکتی. جس کے دل میں خود مصطفیٰ کی محبت آ جائے اس کے دل میں کون سی کمی آنے والی ہے؟ اور کمی کہاں آتی ہے؟ جس کے دل میں کما حق و عشق نہیں ہوتا. جس کے دل میں کما حق و عشق نہیں ہوتا ان کے دلوں میں کمی آتی ہے. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا تو ایسے نور والے ہیں کہ جس جگہ میرے مصطفیٰ چلے جاتے ہیں ہر شے چمک اٹھتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہ روایت بڑی پیاری اور بڑی مشہور روایت ہے نا، کچھ والی سب جانتے ہوں گے، مگر اس سے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوئی سل رہی تھی، کپڑے سل رہی تھی، سوئی گر گئی. میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، تشریف جیسے ہی لائے میرے آقا نے مسکرا دیا. مسکرانا کیا تھا؟ میرا پورا حجرہ روشن ہو گیا، پورا حجرہ روشن ہو گیا. آپ فرماتی ہے میری کھوئی ہوئی سوئی مجھے مل گئی، کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. کس بنا پہ؟
وہ میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے، میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اپنے عشق میں اور اپنی محبت میں ابال لاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نور کی تجلی ماں عائشہ کے حجرے میں پڑ گئی تو پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول کے دیوانوں، یاد رکھنا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم غلامان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے۔ اگر حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ آ جائے تو حجرہ عائشہ روشن ہو جائے۔ یہ غلامان مصطفیٰ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے ہمارے آقا ہماری قبر میں تشریف لائیں گے اور ہماری اندھیری کوٹھڑی نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گی۔ اور کیسے منور ہوگی؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جمیل قادری فرماتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا میرے مصطفیٰ نور ہے اور نور کبھی کم نہیں ہوتا اور نور میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب بھی جہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے ایک دیا کیا چل جاتا ہے، وہاں کی جگہ جتنی ہوتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک دیا کیا جلتا ہے کہ دنیا میں وہ شے وہ جگہ روشن ہوتی ہے۔ ایک اندھیرا دنیا میں بھی تھا، وہ کہتے ہیں جہالت کا اندھیرا۔ اور علم کیا ہے؟ زور سے بولے، علم کیا ہے؟ اور جہالت، علم نور ہے، جہالت اچھا جس کے پاس نور ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا؟ یہاں ایک بہت اچھی بات یاد ہے، اس لیے بتاؤں، بولو جس کے پاس نور ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا؟ وہاں اندھیرا نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی۔ اب جہاں جہالت پائے جائے نہ سمجھ لینا کہ وہاں نور نہیں ہے، اور جہاں علم اور محبت پائے جائے سمجھ لے وہ نور مصطفیٰ سے منور ہے، وہ نور مصطفیٰ سے منور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجا، اور نور کہتے اسے جو ہر شے کو چمکا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اندھیرا تھا۔ اندھیرا یعنی یہ نہیں کہ سورج نہیں چمکتا تھا، یہ نہیں کہ چاند نہیں نکلتا تھا، اندھیرا یہ تھا کہ دنیا میں جہالت بہت تھی۔ جہالت ایسی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کیا تشریف لائے، میرے آقا کیا تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا، دنیا جو اندھیرے تھی، اندھیرے میں تھی، وہ روشن ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کہہ کر پکار دیا، رحمت کہہ کر پکار دیا، اور جو رحمت للعالمین ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی رحمت کہا، اپنی بیٹی کو بھی رحمت کہا، اور ہر باپ کے لیے بیٹی کو رحمت کہا۔ اور کیسی رحمت کہا؟ اللہ اکبر، جو زندہ درگور کرتے تھے آج وہ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہیں، آج اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، ماں آمینہ فرماتی ہے جیسے ہی میرے مصطفیٰ تشریف لائے میں اپنے حجرے میں تھی، حجرے میں سے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ ملک شام کے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کس بنا پہ دیکھا؟ نور مصطفیٰ کے صدقے میں دیکھا نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ہمارا عقیدہ دیکھو، ہم میلاد کہاں مناتے ہیں؟ یہ آپ کے گاؤں میں، کون سا گاؤں ہے؟ بابرا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ہم نے کیا کرا؟ یہ میلاد۔ کسی شاہ نے کہا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ جب ماں آمینہ فرماتی ہے کہ میرے آنگن میں، میرے گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے میرے گھر سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا کہ ایک نور مصطفیٰ کی تجلی سے جب ماں آمینہ ملک شام کو دیکھ سکتی ہے، بتاؤ مصطفیٰ کے غلاموں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ اس شہر میں بیٹھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، ان کی توصیف بیان کریں۔ ہمارا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نور مصطفیٰ کی شان تو کیا ہے، نور مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ جب ملک شام کے محلات کو جب ماں آمینہ دیکھ لیں تو ان کے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نور مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے نور سے اب ملک شام دیکھ لیں۔ اب بتاؤ جب خود مصطفیٰ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کہتا ہے ہم قبر میں رہ کے جنت کے نظارے کریں گے، قبر میں رہ کے جنت کے نظارے کریں گے۔ مگر افسوس تو یہ ہوتا ہے آج ایک گروہ نکلا وہ کیا کہتا ہے معذ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ بھئی آپ نے سنا، یہ سنا ہے نا، علماء سے آپ سنتے آ رہے ہیں کیا کہا معاذ اللہ نبی مر کر۔ آپ کو انشاءاللہ ایک حدیث سنا ہوں، آپ کے یہاں قبرستان موجود ہے، مجھ سے بول رہے ہیں ابھی بھیجنے کا نہیں ہے، کوئی سب کو جانے کا تو ہے مگر جانا ابھی کوئی کو نہیں ہے۔ قبرستان کے انٹر میں ایک بورڈ لگتا ہے سب کی جگہ پہ، وہ بورڈ یہ ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل، یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے۔ سلام کسے کہا گیا؟ قبر والوں کو۔ قبر میں زندہ ہے کہ مردے؟ زور سے بولے، مردہ ہے کہ زندہ؟ کشمکش میں مت آؤ، میں سوال سمجھو، مردہ ہے کہ زندہ؟ ہمارے بابا صاحب اپنے حجرے میں سوئے تھے، مثال سے سمجھ میں آ جائے، حجرے میں سوئے تھے ماشاءاللہ، اچھی وہ کہتے ہیں نا اپنی بھاشا میں گھوڑے بیچ کے سوئے، کہا ہوا تو محاورہ ہے۔ بابا صاحب سوئے تھے، میں نے سلام کہا السلام علیکم، بابا صاحب سوئے تھے ماشاءاللہ اچھی نیند نہیں، بابا صاحب نے سنا نہیں، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا مگر بابا صاحب نے سنا نہیں۔ بولو جسم سلامت تھا، روح سلامت تھی، بدن ماشاءاللہ تھا، ہر چیز تھی مگر سنا نہیں۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کر دیا کرو۔ کیوں؟ کہ مردے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں، وہ تمہارے سلام کو وہ سنتے ہیں۔ اچھا سب ولی ہیں قبرستان میں؟ سب ولی ہیں؟ جواری بھی ہوں گے، شرابی بھی ہوں گے، زانی بھی ہوں گے، ڈاکہ زنی بھی ہوں گے، سب ہوں گے، مگر میرے آقا نے فرما دیا کہ وہ قبر والے تمہارے سلام کو سنتے ہیں تو جواری بھی سنتا ہے، شرابی بھی سنتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا بھی سنتا ہے، زنا کرنے والا بھی سنتا ہے، چاہے کتنے بھی بڑا گناہ کیا ہو وہ اپنی قبر میں سنتا ہے۔ اب اس کی ایک بات آگے سمجھاؤ کہ اس میں اس حدیث کے اندر قید نہیں لگی، کوئی قید نہیں لگی کہ بھئی پہلی قبر والا سنے گا آخری قبر والا نہیں سنے گا، اس کی بھی قید نہیں لگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلق فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان چلے جاؤ تو سلام کر دیا کرو۔ سلام کیوں؟ سلام اس لیے کہ قبر والے تمہارے سلام کو سنتے ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ مصطفیٰ کے غلاموں، ایک امتی ہے جو گناہ گار ہے، جو سیاہ گار ہے، جو خطا گار ہے، جو بدکار ہے، وہ اپنی قبر میں آنے والے کے سلام کو سنتا ہے، ایک قبر سے لے کر آخری قبر تک وہ سلام کر سنتے بھی ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہارے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ارے جب ایک گناہگار امتی اپنی قبر میں سلام بھی سن کر جواب بھی دیے تو اللہ کے رسول کے غلاموں یاد رکھنا، ارے جب گناہگار امتی، سیاہگار امتی، خطاکار امتی، بدکار امتی کو میرے رب نے اتنا پاور دیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ سلام کو سنے، مرنے کے بعد بھی سلام کا جواب دیے۔ تو میرے آقا کے غلاموں جب ایک امتی کا یہ عالم ہے، وہ تو نبی آخر زمان ہے، وہ خاتم پیغمبر ہے، وہ سرور دونوں مقام، وہ مالک عزوجہ ہے، وہ شمس بدر دوجہ خطری نولا نوری خدا کافر مرا مصباحی ظلم جامی شیم شفیع امام صاحب الجود والجلال، وہ خاتم پیغمبر ہے۔ ارے جب ایک امتی اگر اپنے قبرستان میں سلام کرے، نور مصطفیٰ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ارے امتی سلام بھی سنے، امتی سلام کا جواب دے۔
میرے آقا کے غلاموں، ہم غلامان مصطفیٰ بھابرا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ پڑھیں گے کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ پڑھتے تو سنتے کہ نہیں سنتے؟ اسی لیے تو بریلوی کے تاجدار میں امام اہل سنت نے ہم گناہگار سیاکار خطاکار بدکاروں کے امام نے قدم اٹھا کے کہہ دیا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ٹاپک حدیث کے 3 آپشن بتاتا ہوں، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہے جواب۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ نا، قبرستان تو سلام بھی کرو تو سلام دینے والا تمہیں پہچانتا ہے۔ بھائی یہ تو بھائی کو پہچانتا ہے، دوست تو دوست کو پہچانتا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کو پہچانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ایک گناہگار بندہ اپنے رشتہ داروں کو، خطب والوں کو سلام کرے تو وہ اسے پہچان لے۔ بتاؤ مصطفیٰ کے غلاموں، کیا ہم نبی پر سلام پڑھیں گے تو کیا مصطفیٰ ہمیں بھی پہچانیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور دوسری بات حدیث پاک کا آخری مفہوم سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان میں چلتے ہو تو وہ چلنے والے کی آواز بھی قبر والے سنتے ہیں، چلنے والے کی آواز، حتیٰ کہ چپل کی بھی آواز، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے کھڑا ہو کے چپل کی بھی آواز قبر والے سنتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ مرنے کے بعد جب سننے کا یہ عالم ہے، مرنے کے بعد سننے کا یہ عالم ہے، تو اللہ کے رسول کے غلاموں یہ تو گناہگار امتی ہے، سیاکار امتی ہے، اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا تو وہ تو نبیوں کا امام ہے، وہ تو خاتم پیغمبرا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے نبی کے درود و سلام پڑھا کرو، یہی درود و سلام ہے جو تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا، نور مصطفیٰ کہاں چمکا؟ حضرت آدم کی پیشانی میں۔ 70,000 فرشتے آگے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 پیچھے، 2,80,000 فرشتے کتنے؟ 7 × 4 = 28، 2,80,000 فرشتے کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی مولا، یہ فرشتوں کا ہجوم میرے ارد گرد کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ہوتا ہے، اے آدم تیری پیشانی میں جو میرے محبوب کا نور چمک رہا ہے، تیری پیشانی میں جو میرے محبوب کا نور چمک رہا ہے، اسی نور کے طواف کے لیے، اسی نور کی زیارت کے لیے یہ میرے فرشتوں کا ہجوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم جب دنیا میں بنائے گئے، اس سے پہلے جب آپ مٹی اور پانی میں تھے، آپ کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آدم کا پتلا تیار کر دیا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرنا ہے؟ آدم کو سجدہ کرو۔ پتلا تیار پہلے ہو چکا تھا، یہ تفسیر سنا ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے شکم میں ڈالی تو روح باہر آ گئی، پورے جو مجسمے کو اندر گھوم کر باہر آئی۔ پھر دوبارہ حکم دیا، دوبارہ گئی، باہر آ گئی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کی پشت انور میں نور مصطفیٰ رکھا گیا، اور اسی نور کو جب رکھنے کے بعد روح کو حکم دیا، وہ روح گئی اور واپس نہیں آئی، اس لیے کہ 2 مرتبہ گئی تو اندھیرا تھا، تیسری مرتبہ نور مصطفیٰ سے آدم کا جسم چمک اٹھا، پھر حکم بعد میں ہوا، 2 مرتبہ روح ڈالی گئی، حکم اس وقت نہیں ہوا، مگر جب نور مصطفیٰ چمکایا گیا اس وقت حکم ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ اصل میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اصل میں یہ سجدہ آدم کے لیے نہیں بلکہ نور مصطفیٰ کے لیے تھا۔
اور یہی آدم علیہ السلام کو تسلیم ہے. جب انہیں جنت میں رکھا گیا, انہوں نے جنت کے دروازوں پہ نام دیکھا. نام کس کا تھا؟ وہ نام تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کے مولوی کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح, اللہ کے رسول کا علم ہماری طرح, اللہ کے رسول کو کمال اللہ جانوروں جیسا علم. یہ عقل کے اندھوں کو کب عقل آئے گی, کب انہیں سمجھ میں آئے گی؟ ارے جب تو کیا تیرا باپ کیا تیرے باپ 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 آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تب میرے مصطفیٰ کا چرچا ہوا. تیرے باپ زیادہ پیدا نہیں ہوئے تب سے میرے مصطفیٰ کا چرچا تھا. جنت میں آدم رکھے گئے. آدم علیہ السلام کو تسلیم نے ایک عرض کی, اے اللہ میں تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا, اے آدم اپنے انگوٹھوں میں دیکھو, اے آدم اپنے انگوٹھوں میں دیکھو. مفسر اکرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے انگوٹھوں میں دیکھا. جیسے ہی دیکھا تو آپ نے نور مصطفیٰ پایا. نور مصطفیٰ کو دیکھ کر فوراً اپنے آپ میں بوسہ دے کے آنکھوں میں نور مصطفیٰ لگا لیا, آنکھوں میں بوسہ دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھنا آج لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, کیوں چومتے ہو اے نادا؟ ہم تو اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں ہمارے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے نور کے صدقے میں روشنی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج درود پڑھنے پر بھی پابندی, سلام پڑھنے پر بھی پابندی. کیا معلوم کیا لیے بیٹھے ہیں؟ ہر شے پہ مصطفیٰ کے غلاموں پہ پابندی ہے, ہر چیز پہ پابندی ہے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں یہ تو جل کر مگر ہم کو رضا, خاک ہو جائیں یہ تو جل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں اعلیٰ حضرت کی جب بھی بات آتی ہے نا, دل کے اندر ایک ایمان سی کینت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے غلاموں جب حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم جنت میں رکھے گئے, ماں حوا سے نکاح ہوا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو آج سے جن کی تعریف نہیں ہو رہی, ابھی ان کی تعریف نہیں ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا جو یہ شعر پڑھی گا نا, آخری شعر ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کتنی تعریف کروں, اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, کتنی تعریف کر دوں, کتنی کروں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم جنت میں رکھے گئے, تنہا تھے. ماں حوا کو پیدا کیا, ماں حوا پیدا ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم سے ماں حوا کا نکاح ہوا. ماں حوا کے پاس جب آدم علیہ السلام کو تسلیم جانے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے آدم رک جاؤ, ابھی حوا تمہارے لیے حلال نہیں. عرض کیا اللہ کیوں؟ میرا رب فرماتا ابھی حلال نہیں, پہلے کیا ادا کرنا ہے؟ مہر ادا کرنا ہے. کیا ادا کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بولا کیا مہر دی تیری جنت میں کس چیز کی کمی تھی, میں مہر کیا دوں؟ میرا رب فرماتا ہے اے آدم میرے محبوب پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اب اللہ کے رسول کے غلاموں, یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تسلیم ماں حوا کے پاس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مہر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا رکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج ہم درود و سلام پڑھتے تو لوگوں کو کیا معلوم کون سا پیٹ دکھتا ہے. مائک ہمارا, ٹائم ہمارا, زبان ہماری, بدن ہمارا, ہر شے ہماری, اور درد ان کو ہونے لگتا ہے. درد انہیں افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تکلیف کیوں ہوگی, میرے پر کوئی ظلم و ستم ہوگا ہے نا, مگر کوئی اگر آدمی اپنے آپ پہ تلوار مارے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. اگر کوئی بندہ اپنے آپ پہ تلوار مارے جائے تو میں کیا کروں گا؟ دیکھوں گا چپ چاپ, مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا. اب ہم درود پڑھ رہے ہیں, ہم سلام پڑھ رہے ہیں, ہم میلاد کر رہے ہیں, ہم نبی کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں, اور تکلیف انہیں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وجہ بتاؤ, کیونکہ شیطان